نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتواں جو پارہ ہے اس میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ ہے اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں سورہ انعام کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلا حصہ جو سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ ہے اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات حبشہ کے نصارہ کی تعریف ہے کہ ان کے دل بہت نرم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اپنا کلام بنا دیا۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونا اور اللہ کے خوف سے ڈرنا یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، جو بدن اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں اور جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ دین کی نصرت کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت پیار ہوتا ہے جو دین کا کام کرتے رہتے ہیں، جو دین کی نصرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جو بات ہے وہ حلال اور حرام کے چند مسائل ہیں۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے چند مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کسی حلال چیز کو حرام مت بناؤ۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ ہم کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ مشرکین نے بہت سارے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، اپنے بتوں کے نام، اپنے پیشواؤں کے نام کر رکھا تھا، اور ان جانوروں کو وہ استعمال نہیں کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، یہاں تک کہ ان پر سواری بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے کام نہ کرو۔ قسم کا کفارہ دو، جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ۔ قسم اٹھانا گناہ کی بات ہے۔ اگر کوئی سچی قسم اٹھا بیٹھو تو اسے پورا کرو، اگر پورا نہیں کر سکتے تو پھر کفارہ دو۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ یا 3 روزے مسلسل رکھو۔ یاد رکھو شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، شرک بھی حرام ہے۔ شرک سے انسان کی عزت خراب ہوتی ہے، شراب سے انسان کی عقل خراب ہوتی ہے، جوئے سے انسان کا مال خراب ہوتا ہے، اور یہ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ حالت حرام میں خشکی کا شکار نہ کرو۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ خبیث اور طیب بالکل واضح ہیں اور دونوں برابر نہیں ہیں۔ خبیث کو چھوڑو، طیب کو اختیار کرو، بلا وجہ سوال نہ کیا کرو، اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پہلی فکر جو ہے وہ اپنی اصلاح کی ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام سے بچنا اصل ہے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تم حرام سے بچو تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ حرام سے بچنا، گناہ سے بچنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے، سب کو جمع فرمائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا۔ ان پر جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کو یاد کروا کر پوچھا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہا تھا ان کو کہ یہ آپ کو خدا بنائیں، آپ کی والدہ صاحبہ کو خدا بنائیں۔ یہ ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب نبیوں سے پوچھا جائے گا اور نبی اس دن سے ڈرتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ آخرت کا استحضار ہونا چاہیے۔ اگر آخرت کا استحضار ہوگا تو اللہ کی قسم پھر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، زندگی نیکیوں سے پر نور ہو جائے گی۔ یہ پہلا حصہ تھا 7ویں پارے کا۔ دوسرا جو حصہ ہے
سورہ انعام کی انعام کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں بھی تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو توحید کے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء اللہ لا الہ الا ہو الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سورہ نام سے قرآن مجید کا دوسرا حصہ توحید کے اعتبار سے قرآن مجید کے چار حصے ہیں۔ الحمدللہ سے سورہ انعام تک خالقیت کا بیان ہے، اور سورہ انعام سے سورہ کاف تک ربوبیت کا بیان ہے۔ اب یہ دوسرا حصہ شروع ہو گیا کہ پیدا کرنے والے بھی اللہ، پھر پالنے والے بھی، تربیت فرمانے والے بھی اللہ ہے۔ اور سورہ کاف سے سورہ سبا تک اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور سورہ سبا سے آخر اس بات قیامت ہے، اور اس بات قیامت کے ضمن میں شفاعت قہریہ کا رد ہے۔ اور ان چاروں حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ سے شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ بہرحال سورہ انعام کے ابتدائی حصے میں جو پہلی بات تھی وہ توحید کے متعلق تھی۔ عملی شرک سے بھی روکا گیا، اعتقادی شرک بھی نہ کرو اور عملی شرک بھی نہ کرو۔ ملت صحابی کا اس لیے تو رد کیا گیا ہے کہ وہ اعتقادی شرک بھی کرتے تھے اور عملی شرک بھی کرتے تھے۔ اس صورت میں صحابی جو ملت ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اس ملت کا رد کیا گیا۔ جیسے اس زمانے کے چین کے رہنے والے لوگ ہیں، جاپان والے ہیں، ایران کی کچھ اقوام ہیں، ہندوستان کی آریہ اقوام ہیں، یہ سارے صحابی ملت کے داعی ہیں۔ یہ بات معلوم ہوگی، واضح ہوگی کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، وہ عقیدہ توحید ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ دوسری جو بات ہے وہ رسالت کے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کو یہاں پر ذکر فرمایا، 18 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جن لوگوں نے نبیوں کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوئے، انہیں سکون ملا، انہیں نجات ملی، انہیں عزت ملی، انہیں اللہ کی نصرت ملی۔ آج بھی اپنے نبی کی جو بھی اطاعت کرے گا، اپنے نبی کی سنت پر چلے گا، اس کی زندگی میں سکون ہوگا، عزت ہوگی، کامیابی ہوگی، نور ہوگا، برکت ہوگی۔ سب کچھ سنت کی اتباع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری جو بات ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ توحید کے عقلی دلائل بھی دیے گئے ہیں، دو قومی نظریہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ قومیں تو دو ہی ہیں، یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ بھی بیان ہوا ہے، لا تدرکہ الابصار، کہ دنیا میں کوئی بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، ہاں آخرت میں اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر۔ بخاری شریف میں آتا ہے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ایسے ہی کل جنت میں اپنے مہربان رب کو بھی دیکھو گے۔ تو قیامت کا تذکرہ، اور قیامت کا تذکرہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بلاؤ اب اپنے خداؤں کو، ان کو بلاؤ جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اب ان کو بلاؤ، اپنے شرکا کو بلاؤ، اگر وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ آج تمہیں عذاب سے کوئی بھی نجات نہیں دلا سکتا۔ اور اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جو عذاب سے بچ گیا وہ بہت خوش نصیب ہوگا۔ کافر تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں لوٹ جائیں اور نیک عمل کر کے آ جائیں، لیکن اب لوٹنا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قیامت کا تذکرہ بھی ہے، تذکیر بعث بعد الموت۔ قیامت کے تذکرے سے، آخرت کے تذکرے سے، موت کے تذکرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو صاف فرماتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، موت کے تذکرے سے، قیامت کے تذکرے سے، آخرت کے تذکرے سے دلیں صاف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔